اکثر خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ کوئی میری قدر نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا آپ کو وہی مقام دیتی ہے جو آپ خود کو دیتی ہیں۔ اللہ نے آپ کو کمزور نہیں بلکہ ایک معزز وجود بنایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ بہت ہی نازک ہے۔ اکثر ہماری جوائنٹ فیملی جو ہوتی ہے یا ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں میڈیم طبقہ میں، تو ہمارے ساتھ بہت ناانصافی ہوتی ہے۔ ہم لوگ اگر خود اچھے ہیں تو آگے والے بندے جو ہوتے ہیں وہ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے۔ اس کی اگر قدر کی جائے، عزت کی جائے، اس کو الٹا سمجھ لیتے ہیں، اور بہت ساری قربانیوں کے باوجود بھی وہ کبھی اس کو وہ مقام، وہ عزت، وہ کچھ بھی مقام نہیں دیتے، مرتبہ نہیں دیتے جس کی وہ حقدار ہوتے ہیں۔ اگر اچھے ہیں تو کبھی نہیں ملتا، اگر وہ آگے والا بندہ برا ہے تو وہ اس کے ساتھ بہت برا کرتا ہے، کیونکہ وہ خود برا ہوتا ہے۔ یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ اگر ایک بندہ اس میں پوری فیملی میں اچھا ہے، سارے اچھے ہیں، تو ایک اس میں سے لازمی ایسا نکلتا ہے جو کہ پوری خاندان کو نچوڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو ہمارا موضوع بھی آج یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کی قدر کس طرح کروائیں۔ ہم اپنی لمٹ کو ہے نا وہ اگلے کو بتا دیں کہ یہ ہماری لمٹ ہے، یہ آپ کی لمٹ ہے، اس باؤنڈری سے اگر آپ نے کراس کیا تو پھر ہم اپنی حدیں جو ہے نا وہ بھول جائیں گے، کیونکہ حدیث میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے لیے ہوں۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اسلام میں ایک عورت کی عزت اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مرد کی بہترین ہونے کی شرط ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ مقام دیا ہے تو آپ خود کو کم تر کیوں سمجھتی ہیں؟ جو مرد بالکل بھی عورت کی عزت نہیں کرتے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل رسوا خوار ہوتے ہیں۔ بعض مرد ایسے ہیں کو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، حالانکہ ایک اگر دیکھا جائے بیٹی وہی ہے عورت، ماں ہے عورت، بہن ہے عورت، بیوی ہے عورت، ایک عورت ہے، اتنے رشتے ہیں، تو پھر کیا اس کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، بہت زیادہ مقام ہے۔ اس کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، ہر معاشرے میں اس کو ایسے جھنجھوڑا جاتا ہے کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے، کہ چھوٹی سوچ والے لوگ، یہ چھوٹی سوچ والے مرد یہ اس طرح کی کیوں دیکھتے ہیں، ایسی نظر کیوں ہے، حالانکہ ان کو اتنے رشتوں کے ساتھ ایک عورت کو باندھ دیا جاتا ہے۔ ایک ماں، بیٹی، بہن، بیوی ایک عورت سے ہی تو پیدا ہوتے ہیں سارے، مرد بھی ایک عورت سے ہی جنم لیا جاتا ہے۔ تو پھر عورت کو وہ مقام، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تھی تو ان کے احترام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ان کو گلے لگاتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے۔ اتنا احترام، اتنا عزت عورت کو ملی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہم چلیں تو بہت زیادہ مقام ہے۔ ہم لوگ تو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے، اس کو اتنی گالیاں، اتنی تہمتیں لگاتے ہیں، بے شک وہ ہو بھی نہیں۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے؟ لازمی آپ نے مجھے کومنٹ باکس میں بتانا ہے، اپنی اپنی سٹوری، اپنی اپنی کہانی، اپنی آپ پہ بیتی آپ نے لازمی مجھے کومنٹ باکس میں بتانی ہے۔ آپ اپنے اگلے بندے کو آپ نے اپنی حدود مقرر کر دینی ہے کہ بھئی آپ اگر عزت دو گے تو عزت لو گے، ادروائز آپ مجھے بالکل بھی ذلیل نہیں کرو گے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب ایک صحابہ سے کسی نے ان کے گھریلو زندگی اور وقار کا راز پوچھا تو انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے فرمایا، میں نے کبھی خود کو اتنا نہیں گرایا کہ میری اہمیت ختم ہو جائے، اور نہ کبھی اتنا تکبر کیا کہ رشتوں میں دراڑ آ جائے۔ میں نے ہمیشہ اپنی حدود کی حفاظت کی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میری عزت نفس کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ اپنی حدود طے نہیں کرتی تو لوگ آپ کے جذبات سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں خود ہی اپنی حدود طے کرنی ہوگی، ادروائز لوگ ہمیں ایسے مسل کے چلے جائیں گے جیسے میں پتھر پڑا ہوتا ہے اس کو ٹھوکر مار کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی ویلیو، اپنی قدر خود ہمیں بنانی ہے، نہیں تو یہ معاشرہ عورت کی قدر نہیں کرتا۔ حدود کا تعلق، دوسروں کو اپنی عزت نفس سے کھیلنے کی اجازت نہ دیں۔ بے شک خاموش کہاں پہ آپ نے ہونا ہے اور کہاں پہ آپ نے بولنا ہے، اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا ہے، یہ آپ اپنی جو ہے حدود جو ہے وہ خود طے کریں گی۔ اگلے سامنے والے کو اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے جذبات کے ساتھ روند کے چلا جائے، آپ کے جذبات کو نچوڑ کے چلا جائے۔
جب آپ اپنی باؤنڈریز کو محدود رکھیں گی تو اور دوسروں کے رویے بھی آپ کے ساتھ چینج ہو جائیں گے، بدل دیے جائیں گے بالکل بھی۔ آپ میری پیاری بہنوں، آج آپ کی یہ جو ویڈیو ہے، آج آپ جو دیکھ رہی ہیں، آپ کی زندگی بدل دے گی۔ اگر آپ اپنی زندگی میں سکون، عزت چاہتی ہیں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ فل دیکھیے گا اور اس کو شیئر بھی کیجیے گا، اور کامنٹس میں سب سے جو ہے آپ نے اپنی رائے بھی بتانی ہے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کی سوچ بدل دے گی، اسے پورا دیکھیے گا اور کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ اپنی سب سے بڑی طاقت کیا لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا قیمتی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا قیمتی بنایا ہے، اسے اپنی حدود کو قائم رکھیں، اپنی حدود، اپنی باؤنڈریز کو ضائع مت کریں، اس کو اپنی ایک لمٹ بنائیں کہ میری یہ لمٹ ہے۔ اگلے بندے کو اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی اپنی پرسنل لائف میں گھستا چلا جائے، آپ اس کو اس کی حدود بتا دیں، اپنی عزت نفس کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہ دیں، آپ اونچی آواز میں بات نہ کریں۔ آپ کو کہیں صبر کرنا ہے یا کہاں اپنی آواز کو اونچا رکھنا ہے، اس کی آپ کو بہت اچھے سے پہچان ہونی چاہیے۔ مجھے کامنٹس میں بتائیے گا تو ایک ویڈیو میں آپ کو اس پہ بھی بنا دوں گی، اس ٹاپک پہ، کہ آپ کو کہاں پہ زیادہ اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے اور کہاں پہ خاموش اور صبر کا کام کرنا چاہیے۔ تو لازمی کامنٹس میں مجھے بتائیے گا۔ یاد رکھیے گا، جب تک آپ خود اپنی قدر نہیں کرنا نہیں سیکھیں گی، دنیا آپ کو وہ مقام نہیں دے گی جس کی آپ حقدار ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم جو بات کی ہے مسلم وومن مائنڈ سیٹ کی، جو آپ کو کمزوری سے نکال کر ایک باوقار اور با اعتماد عورت بنا دے گی، تو ویڈیو کو آپ نے فل واچ کرنا ہے اور اس کو شیئر اور کامنٹ بھی کر کے بتانا ہے، اور نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے یہ بھی آپ نے لازمی بتانا ہے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔